السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعید حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائی فلوگز۔ دوستو آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا کہ میں کس طرح پاکستان سے جرمنی آیا اور میں نے جرمن پاسپورٹ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا ہے۔ تو جو میری جورنی ہے وہ پاکستان میں ایف ایس سی کے بعد سٹارٹ ہوئی اور کس طرح سے میں کن کن سٹیجز سے گزرا یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ جرمنی کی نیشنلٹی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے جو پروسیسز ہیں ان کی سمجھ آ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا جو جرنی ہے، میری جرنی سٹارٹ ہوئی ایف ایس سی کے بعد۔ میں نے ایف ایس سی کے اندر آلموسٹ 88% کے قریب مارکس لیے، میٹرک کے اندر 90% مارکس تھے۔ پیچھے بھی میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو پاکستان میں جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی طرح میرا بھی یہ خواب تھا کہ میں پاکستان کے اندر ڈاکٹر بنوں۔ اسی لیے میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل رکھی اور پری میڈیکل رکھ کے پھر اس میں مارکس بھی اچھے آ گئے، لیکن اس کے بعد ایم کیٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پایا۔ میں نے 2 دفعہ ایم کیٹ دیا، ایک دفعہ ایم کیٹ دیا وہ کلیئر تو ہوا لیکن میرٹ کے اندر میں نہیں آ پایا۔ پھر دوسری دفعہ ایم کیٹ دیا اور پھر دوسری دفعہ بھی مارکس جو ہے وہ آ گئے، اچھے مارکس آئے لیکن میرٹ لسٹ کے اندر میں نہیں آ پایا۔ تو وہاں سے یہ پروسیس جو ہے یہ سٹارٹ ہوا۔ وہاں پہ کافی لوگ جو ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ تم چائنا چلے جاؤ، چائنا سے جا کے تم ایم بی بی ایس کر لو۔ تو میں نے یہی سوچا کہ چائنا کی جو ایجوکیشن ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو سستی ایجوکیشن ہے، 5 لاکھ کا ایم بی بی ایس، 10 لاکھ کا ایم بی بی ایس۔ تو خیر میں اسی طرح ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اپنی ایف ایس سی کے بعد 2 دفعہ ایم کیٹ جو ہے وہ دے چکا ہوا تھا اور فرسٹریشن تھی بہت زیادہ، گھر کے اندر بھی میں بھی بڑا پریشان تھا۔ تو بیٹھے بیٹھے میں نے گوگل اوپن کیا اور وہاں پہ ایسے ہی سرچ کرتے کرتے میری نظروں کے سامنے سے وہ اخبار کا ایک اشتہار گزرا کہ فری ایم بی بی ایس ان جرمنی۔ تو بس یہاں سے میرا جو انٹرسٹ تھا وہ ڈیولپ ہوا کہ چلیں چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ واقعی جرمنی کے اندر ایم بی بی ایس فری ہے۔ خیر میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جرمنی کے اندر ساری ایجوکیشن فری ہے، جسٹ ایم بی بی ایس نہیں ہے۔ تو بس وہیں سے پھر جو ہے نا وہ میرا سفر اس کا آغاز ہوا، اور وہ جو اخبار کا اشتہار تھا وہ لاہور کے ایک انسٹیٹیوٹ کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹیچر تھے وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی۔ تو بس میں نے وہاں پہ میں نے کہا کہ میں اب جو ہے وہ جرمن لینگویج یہاں پہ پڑھوں گا اور پھر میں جا کے جرمنی کے اندر ایم بی بی ایس کروں گا۔ تو خیر میں نے وہ جرمن لینگویج پڑھنا سٹارٹ کی، A1 کیا، A2 کیا، B1 کیا، یہ تینوں جو پیپر ہیں یہ گوچے انسٹیٹیوٹ لاہور کے اندر دیے۔ وہاں سے میں نے B1 تک پاس کیا اور پھر اس کے بعد میں نے ویزا اپلائی کیا، اور وہ جو ویزا تھا وہ تھا ڈائریکٹ اسٹوڈینٹ کولیگ کا، کہ بندہ یہاں پہ جرمنی آئے B1 کرنے کے بعد ڈائریکٹ جو ٹیسٹ ہے فاؤنڈیشن کورس کا اسے کہتے ہیں آؤفنامے پروفنگ، یعنی آؤفنامے پروفنگ، وہ جو فاؤنڈیشن کورس کا ٹیسٹ ہے وہ پاس کرے، اس کے بعد فاؤنڈیشن کورس کے اندر اس کا ایڈمیشن ہو، اور اس کے آخر کے اوپر پھر ایک پیپر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فیسٹسٹیلم پروفنگ، وہ پاس کرے اور اس کے بعد پھر وہ بندہ یونیورسٹی کے اندر ڈائریکٹ ایڈمیشن سٹارٹ کر سکتا ہے۔ تو میں نے چونکہ ایف ایس سی کی ہوئی تھی تو میرا ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا یونیورسٹی کے اندر، میرے لیے یہ مینڈیٹری تھا کہ میں نے فاؤنڈیشن کورس ہی کرنا ہے۔ تو خیر وہ ویزا اپلائی کیا لیکن ویزا ریجیکٹ ہو گیا، اور جو ایمبیسی ہے انہوں نے یہ اعتراض لگایا کہ ہمیں شک ہے کہ تم وہاں پہ جا کے شاید اسٹڈی نہیں کرو گے۔ خیر بڑا میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا، گھر والے جو تھے وہ بھی پریشان ہوئے۔ تو میں لاہور سے واپس آیا ہوا تھا اپنے گھر، اور بس بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ اب آیا کہ دوسری دفعہ ویزا اپلائی کروں یا نہیں کروں، کیونکہ ایک دفعہ نہیں دیا تو کیا پتا ہے دوسری دفعہ بھی نہ دیں۔ تو پھر فیس بک کا اشتہار میرے سامنے آیا کہ اسلام آباد کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ لینگویج ویزا کے اوپر آپ کو جرمنی بھیجتا ہے۔
تو میں نے سوچا، میں نے کہا کہ B1 تو میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں یہاں پہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر جاؤں تو ان سے جا کے بات کروں۔ تو خیر میں نے ابو کو ساتھ لیا، ہم وہاں پہ گئے۔ تو وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا انہوں نے ان سے بات ہوئی، انہوں نے بولا کہ ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ برلن کے اندر ایک سکول ہے، لینگویج سکول، ان کے ساتھ ہے، اور آپ نے آلریڈی 3 لیول پڑھے ہوئے ہیں، تو ہم B1 سے آپ کا کانٹریکٹ کریں گے، B1 B2 اور C1 کا۔ تو یہ جو تینوں لیول ہیں یہ آپ جا کے وہاں پہ یہ تینوں لیول آپ کریں گے۔ C1 کے بعد پھر آپ Aufnahme Prüfung یعنی فاؤنڈیشن کورس کا جو انٹرنس ایگزام ہے وہ دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا Feststellung Prüfung آپ کو پاس کرنا ہوگا، جو فاؤنڈیشن کورس کے اینڈ پہ پیپر ہوتے ہیں، اور وہ پاس کر کے پھر آپ آگے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو خیر ان کے ساتھ سارا پروسیس کیا، وہ لینگویج کی فیس وغیرہ پے کی، سب کچھ کرنے کے بعد ویزا اپلائی کیا، تو ویزا پھر ریجیکٹ ہو گیا 2 دفعہ۔ اب یہ دوسری دفعہ ویزا ریجیکٹ ہوا۔ یہ وہ موڑ تھا لائف کے اندر کہ جہاں پہ بس یہ لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہے، اب بس پاکستان کے اندر کوئی BA ہوگا، کوئی BSc ہوگی، کوئی BCom ہوگا، اور بس پھر زندگی ادھر ہی گزرے گی۔ تو لیکن پھر دل نے بولا کہ یار اتنا ٹائم انویسٹ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، تو کیوں نہ ایک ٹرائی اور کر لوں۔ بس وہ ٹرائی جو تھی اس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ موجود ہوں۔ خیر وہ دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ بک کی ایمبیسی کی، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ جب بھی آپ ایمبیسی جاتے ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ بیٹر کرنا ہوتا ہے اپنی اپلیکیشن کے اندر۔ تو میں نے یہ جو تھرڈ ٹائم کے اندر میں نے بلاکڈ اکاؤنٹ جو تھا میں نے اسے ڈبل کیا۔ جو ایک میرا بلاکڈ اکاؤنٹ تھا وہ تھا آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم 8060، تو میں نے 8060 کا ایک سیکنڈ بلاکڈ اکاؤنٹ ارینج کیا۔ خیر وہ کرنے کے بعد وہ جا کے ڈاکومنٹ وغیرہ سارے سبمٹ کیے، اور اللہ کر کے ویزا لگ گیا۔ تو میں آ گیا 2016 کے اندر جرمنی۔ یہاں پہ آیا، یہاں پہ آ کے پھر میں نے اپنی جو لینگویج ہے اسے دوبارہ B1 سے سٹارٹ کیا، اور اپنی جو لینگویج ہے وہ کمپلیٹ کی۔ لینگویج کمپلیٹ کرنے کے بعد جو فاؤنڈیشن کورس تھا وہ والا جو سٹیپ تھا وہ انتہائی ڈیفیکلٹ تھا، اس سٹیپ سے میں گزرا، اور پھر 2018 کے اندر میرا انڈسٹریل انجینئرنگ کے اندر ایڈمیشن ہوا۔ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ میں نے تو FSc پری میڈیکل پڑھی ہوئی تھی پاکستان سے، تو آخر میرا ایڈمیشن کیسے ہوا یہاں پہ انجینئرنگ کے اندر؟ تو خیر انجینئرنگ کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ اس لیے ہوا کہ جو یہاں پہ انڈسٹریل انجینئرنگ ہے، انڈسٹریل انجینئرنگ جو ہے یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے مینجمنٹ کا اور جو ٹیکنیکل سٹڈیز ہے اس کا، تو اس لیے اس کے اندر ایڈمیشن کے لیے میتھ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو خیر میرا اس کے اندر ایڈمیشن ہو گیا HTW برلن، جو یونیورسٹی ہے یہاں پہ برلن میں پبلک۔ تو خیر یہاں پہ میں نے انڈسٹریل انجینئرنگ سٹارٹ کی۔ جو MBBS ہے اس کے اندر ایڈمیشن نہیں ہو سکا ادھر بھی، چونکہ یہاں پہ بھی میرٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ جو پاکستان کے اندر CGPA ہے، پاکستان کے اندر CGPA ہے جو ہائیسٹ ہے وہ ہے 4، اور یہاں پہ الٹا ہے، یہاں پہ جو ہائیسٹ ہے وہ ہے 1۔ تو میرا جو یہاں پہ جو میرا CGPA بنا وہ تھا 1.6، اور جو MBBS میں جس بندے کا لاسٹ ایڈمیشن ہوا اس کا تھا 1.3، تو 0.3 سے وہ پھر رہ گیا میرا۔ بہرحال انجینئرنگ کے اندر داخلہ ہوا، پھر میں نے انجینئرنگ کی سٹڈیز جو ہے وہ سٹارٹ کی، ساتھ میں اپنی پارٹ ٹائم جابز کی، کوئی جاب رہ نہیں گئی جو میں نے یہاں پہ نہ کی ہو۔ ایز اے ویٹر جاب کی، برگر بنائے، برتن دھوئے، مطلب حتیٰ کہ بار پہ جاب کی، ہوٹل کی ریسپشن کے اوپر جو ہے وہ جاب کی، تو مطلب کوئی جاب اور جاب رہ نہیں گئی جو میں نے نہ کی ہو۔ تو یہ جابز کی رات کو جو ہے نا وہ میں جاب کرتا تھا اور دن ٹائم میں اسٹڈی کرتا تھا، تو کرتے کرتے جو یہ 3-4 سال ہیں یہ گزرے۔ خیر جو انڈسٹریل انجینئرنگ ہے اس کے اینڈ پہ میں پہنچا، تو پھر میں نے کہا یار اب تو کوئی ڈگری کے ریلیٹڈ جاب ڈھونڈنی چاہیے۔ تو
پھر تھوڑی کوشش کی اور جو اپنی ڈگری ہے اس کے ریلیٹڈ ایک ورکنگ اسٹوڈنٹ کی جاب ملی، اور پھر اسی کمپنی کے ساتھ میں نے بیچلر تھیسس لکھا، اور پھر میرا اسی کمپنی کے اندر فل ٹائم جاب لگ گئی۔ تو یہاں پہ جو رول ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، بڑے دھیان سے بات سننے والی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کے اوپر نہ تو پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ انہوں نے پہلے امپلائمنٹ ویزے کے اوپر شفٹ ہونا ہے، اس کے بعد انہوں نے اگر پی آر لینی ہے اور اگر انہیں جرمن لینگویج جو ہے وہ آتی ہے تو انہوں نے 2 سال جاب کرنی ہے، اور اگر جو ان کی جاب ہے وہ انگلش سپیکنگ جاب کے اندر ہے تو انہوں نے 33 منتھس جاب کرنی ہے، جو پی آر ہے اس کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے۔ اور اگر انہوں نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کو جرمنی کے اندر 5 سال گزر چکے ہیں اور آپ ایک ایسے ویزے کے اوپر ہو، بے شک وہ آپ کے پاس پی آر نہیں ہے، آپ کا لمیٹڈ ویزا ہے، لیکن وہ ویزا ایسا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو آگے چل کے فیوچر میں پی آر مل سکتی ہے، اور آپ کو اگر 5 سال گزر گئے ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کا لائیولیہڈ سیکیور ہے، تو پھر آپ پاسپورٹ کر سکتے ہو اپلائی پی آر کے بغیر ہی۔ خیر میں نے پہلے پی آر اپلائی کی، پی آر لینے کے فوری بعد پھر میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا، تو اس طرح 9 سال کے بعد مجھے جرمن نیشنلٹی ملی ہے۔ اب جتنے بھی پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ آپ کے لیے میرا ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ اگر آپ بھی انٹرسٹیڈ ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بھی پاکستان سے نکلو، آ کے یورپ کے اندر آپ اسٹڈیز کرو، ضروری نہیں ہے کہ وہ جرمنی ہے، وہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ کہ ویزا ریجیکشن سے گھبرانا نہیں ہے۔ 1 دفعہ ریجیکٹ ہو جائے، 2 دفعہ ریجیکٹ ہو جائے، 3 دفعہ ریجیکٹ ہو جائے، اپنی جو اپلیکیشن ہے اسے بیٹر کرو، اور جس کنٹری کے لیے بھی آپ لگے ہوئے لگے رہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کا ویزا لگے گا ہی لگے گا، آپ نے ہار نہیں ماننی۔ یہ نمبر 1۔ دوسری جو ایڈوائز ہے میری آپ کہ جب آپ جرمنی آ جاؤ تو آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو یہاں، وہ مقصد نہیں آپ نے چھوڑنا، آپ نے ڈائیورٹ نہیں ہونا۔ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں، آ کے جب وہ تھوڑے پیسے کمانے لگتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بس اب جاب کریں، اور سٹڈیز جو ہے نا وہ پھر ہم اسے دیکھ لیں گے۔ تو سٹڈی جو ہے نا اسے نہیں آپ نے چھوڑنا، اسے آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے ہر حال کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کو پے آف کرے گی، آپ کو جابز بھی ملیں گی، آپ کو پی آر بھی ملے گی، آپ کو پاسپورٹ بھی ملے گا۔ اور جو لاسٹ ایڈوائس ہے میری وہ یہ کہ اگر آپ نے جرمنی چوز کیا ہے یورپ کے اندر، تو جرمنی تبھی آؤ اگر آپ آگے تو جرمن لینگویج سیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ریڈی ہو ذہنی طور پہ کہ میں جرمنی جاؤں گا اور ایک دوسری لینگویج سیکھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں ایک لینگویج سیکھ سکتا ہوں، تو اگر آپ ریڈی ہو جرمن لینگویج سیکھنے کے لیے، خود کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، تو پھر آپ ضرور آؤ جرمنی، ٹھیک ہے؟ اور جرمنی میں ویسے بھی جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے، اور یہاں پہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں انہیں ویلکم بھی کیا جاتا ہے، اور اس لیے آپ ضرور آؤ، اور آ کے بس یہ کہ محنت کرو، اپنی جو سٹڈیز ہیں ان کے اوپر فوکس کرو، تو پھر آپ کے لیے آپ کو ویزے کا کوئی ایشو نہیں آئے گا، اور آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کو پے آف ضرور کرے گی۔ اور جب آپ آ جاؤ تو پھر کوئی بھی جاب کرنے سے گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو سروائیو کرنا ہے یہاں پہ، آپ کو کوئی بھی جاب ملے وہ جاب کرو، اور جب آپ نیشنل بن جاتے ہو یا آپ کے پاس پی آر آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے کئی ڈورز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں، آپ یہاں پہ بزنس کر سکتے ہو، آپ یہاں پہ مطلب جابز جو ہیں ایک جاب سے دوسری جاب پہ شفٹ کر سکتے ہو، جو گورنمنٹ جابز ہیں ان کے لیے کر سکتے ہو اپلائی، تو آپ کے لیے بہت زیادہ ڈورز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو بس لاسٹ کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کا اگر کوئی بھی کوسچن ہے تو وہ کامنٹ کے اندر اپنا کوسچن پوچھ سکتا ہے۔ جو دوست جرمنی کے اندر موجود ہیں، اگر انہیں کسی طرح کی بھی گائیڈنس چاہیے، اگر ان کا کوئی کوسچن ہے تو وہ ڈائریکٹلی کامنٹ کر کے تو وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ آپ سے
جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر ملاقات ہوگی اور کوئی اور